سندھ کے اصل وارث کون ہیں؟ کیا سندھ کی تاریخ واقعی 5000 سال پرانی ہے؟ سندھ کے سندھی اور غیر سندھی باشندے اور حکمران۔ سندھ میں کون، کب اور کہاں سے وارد ہوا؟ کس کس نے سندھ دھرتی کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالا؟ سندھ اور سندھی زبان اور ادب۔ سندھ کا قدیم دور، انگریز اور سندھ کے حکمران 1947 کے بعد۔ سندھ کے چند سیاسی، سماجی، علمی اور روحانی شخصیات۔ کچھ کراچی کے بارے میں اور فرزندان کراچی۔ السلام علیکم، میں ہوں تبسم جلالی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ ناک۔ آج کی تاریخ ناک میں آپ کو تاریخ ناک کے اس ولاگ کے ابتدائیہ میں جن موضوعات کا ذکر کیا گیا ہے ان سب پر سر حاصل تجزیہ کیا جائے گا، لیکن تاریخ کے دلدادہ ناظرین اور قارئین سے اتنی سی بات کہنا چاہوں گا کہ تاریخ ناک کو سبسکرائب کریں اور اس کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ولاگز کی اپڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ سندھ کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ کیا ہے حقیقت، کیا ہے افسانہ؟ زبان اور ادب، بسنے والے باشندوں اور حملہ آوروں کا تاریخی جائزے پر مشتمل ایک تحقیقی دستاویز۔ سندھ غیر سندھی باشندے اور حکمران، ممتاز محقق اور دانشور اشفاق احمد کی نئی کتاب ہے جو حال ہی میں فنکشن ہاؤس لاہور سے شائع ہوئی ہے، جس میں سندھ کے جغرافیہ کو مد نظر رکھتے ہیں اور یہاں بسنے والے مختلف قبائل، حکمران، اقوام اور ممتاز افراد کا ذکر کرتے ہوئے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ سندھ میں کون کون، کب اور کہاں سے آیا اور کس طرح سندھ کی دھرتی کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس سلسلے میں یہاں کے حکمرانوں کا کیا کردار رہا اور خاص طور سے مقامی اور غیر مقامی افراد کے حوالے سے یہ نظریہ کہ موجودہ سندھ کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے کی اصل حقیقت کیا ہے اور کیا یہ واقعی حقیقت بھی ہے یا کہ فقط افسانہ ہے۔ اس کتاب کے وہ خاص موضوعات ہیں جس کے جوابات تاریخی حقائق کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اشفاق صاحب کے بقول کچھ لوگ تو اس کی تاریخ کو 5000 سال پرانا بھی کہتے ہیں اور گزشتہ 5000 سال سے اپنے سندھی النسل ہونے پر فخر کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر سندھ کے باہر سے یہاں آ کر آباد ہونے والوں کو غیر سندھی سمجھ کر ان کو وہ اہمیت و حقوق دینے کے قائل نہیں جو کہ پرانے سندھیوں کو حاصل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں قیام پاکستان سے لے کر آج تک اس صوبے میں مقامی اور غیر مقامی اقوام کے درمیان کبھی ذہنی، فکری، سماجی ہم آہنگی پیدا نہیں ہوئی اور اس بنیاد پر آج بھی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ اسی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اس امر کی ضرورت محسوس ہوئی کہ سندھ کی تاریخ کو کنگالا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا ویسے ہی صورتحال ہے جیسا کہ بیان کی جاتی ہے یا کہ تاریخ ہمیں کچھ اور ہی تصویر دکھاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے سندھ کی تاریخ، اس کی زبان و ادب، اس میں بسنے والے باشندوں اور یہاں آنے والے حملہ آوروں کا تاریخی جائزہ سندھ غیر سندھی باشندے اور حکمران میں لے کر قاری کو درست تاریخی نتائج تک پہنچانے کی ایک عمدہ کوشش کی ہے۔ سندھ غیر سندھی باشندے اور حکمران کا اجمالی جائزہ لیتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ سندھ میں واقع موہنجو دڑو کے آثار قدیمہ تقریباً 5000 سال پرانے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے سندھی دانشور صوبہ سندھ کی تاریخ کو کم از کم 5000 سال پرانا بتاتے ہیں۔ اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی جو آج پرانے سندھی یہاں آباد ہے وہی صرف سرزمین کے اصل باشندے ہیں اور ان کو باہر سے آنے والوں پر فوقیت حاصل ہے یا کہ حقیقت کچھ اور ہے؟
یہ تصنیف اس سوال کے جواب کی تلاش کا سفر ہے تو ابواب سندھ کا قدیم دور، لفظ سندھ اور سندھی، زبان و ادب، سندھ کے حکمران انگریز اور سندھ کے حکمران 1947 کے بعد، سندھ کے چند سیاسی، سماجی، علمی اور روحانی شخصیات اور ان کا اصل تعین، کچھ کراچی کے بارے میں اور فرزندان کراچی پر مشتمل ہیں۔ آج کے سندھی جو اپنے آپ کو اس سرزمین کے اصل وارث قرار دے رہے ہیں، تاریخی طور پر اس دعوے کی حیثیت مشکوک ہیں، اور اس کا ذکر صرف ہندوؤں کی اس مذہبی کتاب میں ملتا ہے جس کا تاریخی زمانہ ہی متعین نہیں ہے۔ یہاں یہ امر بھی واضح ہوتا ہے کہ قدیم سندھ کے اول تو کوئی تاریخ ہی میسر نہیں، اور اگر ہے تو وہ ہندوؤں کی مذہبی کتب کے مرہون منت ہے۔ اس لیے یہ بات صاف ہے کہ سندھ میں کوئی 1000 سال پہلے آیا ہو یا 1000 سال بعد میں، سب ہی یہاں برابر کے حقدار ہیں۔ اس تناظر میں سندھ سب کا مشترکہ وطن ہے اور کوئی قوم کسی دوسری قوم پر نسلی فوقیت نہیں رکھتی۔ یہ سب کا مشترکہ وطن ہے اور ساری قومیں یہاں کے وسائل پر مشترکہ حقوق رکھتی ہیں۔ اس لیے کوئی قوم اپنی قومی برتری کی بنیاد پر کسی دوسری قوم کا استحصال نہیں کر سکتی، اور اگر وہ کرتی ہے تو اس کی حیثیت مقامی نہیں بلکہ باہر سے آنے والے ایک قبضہ گیر کی سی ہے۔ اس طرح اس خطے کا نام سندھ، جس پر سندھ کے لوگ فخر کرتے ہیں، سندھ کا اپنا نہیں بلکہ باہر سے آنے والے آریاؤں کا دیا ہوا تحفہ ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ نام ان لوگوں کے دیے ہوئے ہیں جو یہاں کے مقامی باشندے نہیں تھے بلکہ قبضہ گیر تھے۔ رہی سندھی زبان و ادب کی تاریخی اہمیت کی بات تو ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کی تحقیق کے مطابق 600 برس قبل مسیح تک سندھ کی کسی زبان کی شناخت بطور ایک زبان نہیں کی جا سکتی۔ البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہاں جو بھی بولیاں بولی جاتی تھی وہ آج کی سندھی زبان تو ہرگز نہیں تھی، بلکہ اس پر سامی، دراوڑی اور آریائی زبانوں کا بھی اثر پڑا تھا۔ اس لیے اس کا کوئی یا ایک سندھی زبان قرار دینا ممکن نہیں۔ چنانچہ 5000 سال تو دور کی بات ہے، 600 قبل مسیح تک میں سندھی زبان موجود نہیں تھی، جس کی بنیاد پر سندھی قوم کے وجود کا دعویٰ بعید از حقیقت لگتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ آج کی سندھی زبان 5000 سال قدیم نہیں بلکہ یہ باہر سے آئی ہوئی مختلف اقوام، آسٹریلیا، دراوڑی، آریائی اور سنسکرت کے ملاپ سے وجود میں آئی ہے، اور عربی فارسی کے گہرے اثر کی وجہ سے اس سے عربی اور فارسی رسم الخط میں لکھا جاتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر نبی بخش کا یہ اعتراف اور بھی سندھی زبان و ادب کی تاریخی حیثیت کو واضح اور متعین کر دیتا ہے کہ جس 5000 سالہ سندھی زبان کے دور کی بات کی جاتی ہے، آج ہمارے پاس اس دور کا بھی معلوم و مستند ادب موجود نہیں۔ کتاب کے چوتھے باب سندھ کے حکمران میں صاحب کتاب کی تحقیق سے جہاں یہ بات سامنے آتی ہے کہ کول سنتال آریاؤں سے لے کر تالپوروں تک کے سندھ کے حکمران سارے کے سارے غیر سندھی تھے، وہی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سندھ کسی ایک قوم کا نہیں بلکہ بہت سی اقوام کا مسکن رہا، جنہوں نے اس دھرتی پر اپنے تہذیبی نقوش چھوڑے اور مخلوط نسلیں پیدا کی۔ ان تاریخی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج سندھ میں مخصوص سندھی قوم کی تلاش تاریخ کے پرتوں میں ٹامک ٹویاں مارنے کے مترادف ہے۔ اس خطے کا ہر وہ شخص سندھی ہے جس نے اس دھرتی کو اپنا مسکن بنایا، چاہے وہ 1000 سال پہلے آیا یا 1000 سال بعد میں، سب کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ انگریز اور سندھ کے عنوان سے موسوم اس کتاب کا 5واں باب مطالعہ واضح کرتا ہے کہ انگریز دور میں سندھ بالخصوص کراچی کو جو مقام ملا وہ کسی سندھی حکمران کے دور میں نہیں ملا۔ مقامی حکمرانوں کے حوالے سے سندھ اور سندھ کے باشندوں کی تعمیر اور ترقی کے تعلق سے فقط بے حسی لا تعلقی تاریخ کے صفحات میں رقم ہے۔
جبکہ کراچی کو شہر اور سندھ کو صوبوں کی شکل دینے والے بھی مقامی نہیں بلکہ باہر سے آنے والے تاجر ہی تھے۔ انہوں نے مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے اور ایک ایسا شہر بھی دیا جس میں انسانی ضرورت اور سہولیات کی عرشیں موجود مہیا تھی۔ یہ سندھ اور کراچی پر مقامی نہیں غیر مقامی حکمرانوں کا احسان ہے۔ سندھ کے حکمران 1947 کے بعد میں قیام پاکستان کے بعد ایوب، کوڑو، تالپور، ارباب، پیر پگاڑا، ترپارکر کے شاہ، جام، جتوئی، خیرپور کے شاہ، گبول، سہون کے پیر، نواب شاہ کے شاہ، وسان، زرداری اور بھٹو تک جتنی بھی سندھ کے حاکم ہیں اور رہ چکے ہیں، وہ اگرچہ رہتے تو سندھ میں تھے ہی، لیکن یہاں کے وہ نہیں ہیں بلکہ مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں سے بٹے ہوئے ہیں اور مختلف قبیلوں کے لوگ یہاں پہ بستے ہیں، جس کی آپس میں رشتہ داریاں ضرور ہیں، مگر یہ حسب نسب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے اتنے الگ ہیں کہ انہیں صرف اس سرزمین سندھ میں رہنے کی وجہ سے سندھی کہا جا سکتا ہے، نہ کہ ان کے خاندان کے اصلاح سندھی ہونے کے سبب۔ اس لیے یہ بات واضح ہے کہ سندھ میں بہت سے قبائل آباد ہیں جو صرف ایک جغرافیہ یعنی سندھ کے حدود میں رہنے کی وجہ سے سندھی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایک سندھی خاندان یا سندھی قوم سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس لیے جو بھی سندھ میں رہتا ہے وہ ایک جیسا یعنی جغرافیائی سندھی ہے، چاہے اس کی قوم، قبیلہ یا خاندان کوئی بھی ہو۔ اسی تناظر میں یہ نتیجہ اخذ کرنا درست ہے کہ سندھ ایک ایسا خطہ ہے جہاں مختلف اقوام و قبائل آباد ہیں، اور اگر وہ اپنے آپ کو سندھی کہتے ہیں تو صرف جغرافیہ کی وجہ سے، نہ کہ ایک قوم ہونے کی وجہ سے۔ جہاں تک سندھ کے چند معروف سیاسی، سماجی، علمی اور روحانی شخصیات کا تعلق ہے تو اس حوالے سے مولانا عبید اللہ سندھی، ڈاکٹر نبی بخش بلوچ، شیخ عبدالحمید سندھی، حیدر بخش جتوئی، رسول بخش پلیجو، جیم سید، میر علی کانے جتوئی، حاجی عبداللہ ہارون راشدی خاندان، مرزا خلیج بیگ، شیخ مبارک علی ایاز، شیخ ایاز جام، ساکی مخدوم، ہاشم ٹٹوئی، میر معصوم بکری، لال شہباز قلندر، شاہ عبداللطیف بٹائی، سچل سرمست، ڈاکٹر مبارک علی ہوش، محمد شیری، دولیا دریا خان، باگل بائی، مخدوم بلاول، شاہ راجہ، سہرس شاہ، عنایت ٹٹوئی، شہید تک جن چند مشہور شخصیات کا ذکر ہوا ہے وہ سب کے سب مختلف قوم و قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ سندھ کی چند مشہور شخصیات میں سے صرف یہ چند کا مختصر ذکر ہے، جس کے ذریعے صاحب کتاب نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آج جو سندھ ہمارے سامنے ہیں وہ کسی ایک قوم کا مسکن نہیں بلکہ یہ ایک جغرافیائی سندھ ہے، جہاں ایک زمانے سے لوگ اور مختلف قبائل آ کر آباد ہوئے ہیں اور ہوتے رہے اور اس دھرتی کی ترقی اور حفاظت میں اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ اس لیے آج بھی سندھ ان سب قوم کا برابر کا حق ہے جو اس جغرافیے میں آباد ہیں۔ یہاں کوئی پہلے آیا کوئی بعد میں، مگر سب برابر کے سندھی ہیں اور تاریخی اور نسلی اعتبار سے ہرگز ایک قوم نہیں ہیں۔ اس لیے یہاں بسنے والے اقوام کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سندھ کی مخلوط ثقافت کو اپنا سمجھے اور اسے اپنائیں اور اپنے ماضی کی تہذیب و ثقافت سے رشتہ برقرار رکھتے ہوئے یہاں موجود سب ہی لوگوں کی ثقافت کی عزت کرے، احترام کرے کہ سندھ میں بسنے والی تمام اقوام کا وطن ہے یہ۔ کتاب کا مصنف آخر میں کراچی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سندھ میں رائے گرانے کی حکومت سے لے کر تالپوروں تک کسی نے بھی کراچی کو دارالحکومت نہیں بنایا اور نہ ہی اس کی تعمیر و ترقی پر توجہ دی۔ تاریخ میں یہ شہر ٹیکس اکٹھا کرنے اور ایک دوسرے کو تاوان میں دینے والے لاوارث علاقے کے طور پر ملتا ہے۔ سندھ کی تاریخ میں ٹٹا علم و فضل اور تعلیم کا مرکز اس لیے نظر آتا ہے کہ حکمرانوں کی توجہ اس طرف رہی، مگر کراچی کی حالت ہر دور میں ایک جیسی ہی رہی اور کراچی کی قسمت یہ رہی کہ کبھی اس پر بلوچ اپنا اقتدار جماتے ہیں اور کبھی سندھی کے حکمران اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ شہر ایک مال غنیمت کی صورت تھا، یعنی کراچی کی کوئی مستقل حیثیت اس دور میں نظر نہیں آتی۔
اس باب کے مطالعے سے یہ بات ثابت اور واضح ہوتی ہے کہ یہاں رہنے والے تاجروں نے اپنے طور پر جو بھی کام کیے ہیں بس وہی اسی وقت اسی شہر کے لیے کیے جانے والے کام تھے۔ ہاں، انگریزوں کے دور میں اس شہر کی اہمیت جان کر اس سے ایک بین الاقوامی شہر بنانے کی بنیاد ضرور رکھی گئی تھی، اور انگریزی دور میں اس شہر کی جغرافیائی، سیاسی، تجارتی، دفاعی اہمیت کو سمجھا گیا تھا اور ایک باقاعدہ شہر بنانے کے اقدامات کیے گئے تھے۔ یعنی کراچی کو کراچی بنانے کا تعلق ہرگز سندھ کے حکمرانوں سے ثابت نہیں ہوتا۔ فرزندان کراچی کے باب میں صاحب کتاب ان شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے اس شہر کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالا۔ ان میں سیٹھ نومل، ہود، چند کیول، رام رتن، ملک ملکانی، نادر شاہ، ڈنشاہ اڈلیچی، ڈنشاہ دیا رام گدومل، ہر چند رائے، وشنداس، جمشید نصروان جی، رستم جی مہتا، مولانا دین محمد وفائی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اس تجزیے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کراچی کی تعمیر و ترقی کی کب شروع ہوئی اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس چھوٹی سی مچیروں کی بستی کو ایک بین الاقوامی شہر بنا دیا۔ اس مقام پر کتاب کا مؤلف وہ یہ بھی مطالبہ بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ کراچی کی تعمیر و ترقی کی بنیاد رکھنے والے ان فرزندان کراچی کی شہر میں یادگاریں قائم کی جائیں اور کوئی ایسا خطہ زمین جہاں باغ ہو قائم کیا جائے، جہاں ان لوگوں کے شہر کے لیے کیے گئے کام سے متعلق یادگاری تختیاں بھی نصب کی جائیں، تاکہ کراچی کے لوگ ان شخصیات اور کراچی شہر کے تعمیر و ترقی کے لیے ان کی خدمات سے واقف ہو۔ کتاب کے اختتامیہ پر صاحب کتاب ان گزارشات اور وضاحت پر مشتمل ہے کہ لکھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ سندھ میں بسنے والی کسی قوم کو اونچا یا نیچا دکھایا جائے، بلکہ اس تحریر کا مقصد سندھ کی تاریخ، یہاں کے باشندوں اور یہاں پر حکومت کرنے والے حکمرانوں کے بارے میں کھوج لگا کر یہ بتانا ہے کہ سندھ کبھی بھی ایک نسلی علاقہ نہیں رہا بلکہ ایک جغرافیائی خطہ رہا ہے، جہاں قدیم دور سے دور جدید تک مختلف اقوام آ کر آباد ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہے گی۔ اسے کسی مخصوص قوم و نسل کا وطن ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی اس کوشش میں وہ اس بات کو بھی اہمیت دیتے ہیں کہ سندھ میں بسنے والے کسی قوم کو حقیر یا کمتر نہ دکھایا جائے، بلکہ سندھ کی تاریخ، یہاں کے باشندوں اور یہاں پر حکومت کرنے والے حکمرانوں کے بارے میں وقت کی دبیستیں بنا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سندھ کبھی بھی ایک نسلی علاقہ نہیں رہا بلکہ ایک جغرافیائی خطہ رہا ہے، جہاں قدیم دور سے دور جدید تک مختلف اقوام آ کر آباد ہوتی رہی اور ہوتی رہے گی۔ اس لیے اس سے کسی مخصوص قوم نسل کا وطن تاریخی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اشفاق احمد صاحب کے نقطہ نظر کو کسی نسلی، قومی اور لسانی تعصب کی اینک لگا کر دیکھنے کی بجائے تاریخ کی کسوٹی پر پرکھا اور سمجھا جائے۔ اشفاق احمد صاحب اپنی اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ٹھہرے ہیں، اس کا فیصلہ سندھ غیر سندھی باشندے اور حکمران کے مطالعہ کا متقاضی ہے۔ جو لوگ بھی اس کتاب کا مطالعہ کریں اور پوری طرح اس کو سمجھیں، وہی بہتر بتائیں گے کہ اشفاق احمد کا اس کتاب سے اور اس لوگوں کے لیے مطالعے کی ایک ذریعہ پیش کرنے سے اس کا کیا مطلب تھا۔ کیا سندھ کو تقسیم کرنا تھا، سندھ میں نفرت پیدا کرنا تھا، یا سندھ کی اصل وارث کو ڈھونڈنا مقصود تھا؟ اور یہ انہوں نے قارئین پر چھوڑ دیا ہے کہ وہی بتا سکیں گے کہ سندھ کے اصل وارث کون ہیں، کہ اس کا کوئی ایک ہی مخصوص وارث ہیں یا سب مشترکہ طور پر اس کے وارث ہیں، اور وہی سندھ کو بہتر بنا اور بچا سکتے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آج کی سٹوری یہاں پہ آ کر ختم ہوتی ہے، جو کہ سندھ کے اصل وارث کے بارے میں تھی۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے گا اجازت، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔